الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بأیدی سفارہ کرام بررہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ امیر شام تیری جاؤ منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنگا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ عزیزان من، آج میں آپ حضرات کے سامنے خلیفۃ المسلمین، خال المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقبات سے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان من، پہلا یہ دیکھنا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی والد کا نام ہے ابو سفیان۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کی نام ہے ام حبیبہ۔ ابو سفیان نے اسلام سے پہلے، یعنی خود اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دے دی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابو سفیان سسر رسول بنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام داماد ابو سفیان بنے۔ اور دوسری بات، قرآن کریم میں آیت ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ کی گھر والیاں امت کی مائیں ہیں۔ تو ان ماؤں میں سے ایک ماں کے نام ہے ام حبیبہ، وہ جو کہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور امیر معاویہ کی بہن ہے۔ اب ام حبیبہ امت کی ماں بنی تو ماں کی جو بھائی ہوتے ہیں وہ امت کے ماموں کہلاتے ہیں۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امت کے ماموں ہیں۔ ماموں پھر ابا کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ جو ابا کو نہ مانے وہ حلالی نہیں حرامی کہلاتے ہیں۔ ایک دوسری بات، ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان اس وقت جب اسلام لائے نہیں تھے، اسلام میں آئے نہیں تھے، داخل نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی بیٹی کے گھر مدینۃ المنورہ تشریف لے کے آئے کہ میں اپنی بیٹی سے ملاقات کر لوں۔ جب بیٹی سے ملاقات کی، اب بیٹھنے کا وقت آئے کہ بیٹی اس کو بٹھائے ہیں، ایک بستر بچی ہوئی ہے، ابو سفیان بیٹھنے لگا، ام حبیبہ نے فوراً سے وہ بستر جمع کر دی۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ اماں، آپ نے یہ بستر بچائی ہوئی تھی، آپ نے جمع کیوں کر دی؟ ام حبیبہ بول پڑی، اے میرے ابا جان، آپ مشرک ہو، مشرک نجس ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بستر پاک ہے، پاک پیغمبر کا بستر ہے، اس پر وحی اترتی ہے، لہٰذا یہ پاک بستر ناپاکوں کے لیے نہیں، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، اسی لیے میں لپیٹتی ہوں۔ جمع کر کے سائڈ پہ رکھ دی۔ ام حبیبہ نے والد کو ویسا ہی بٹھا دی۔ عزیزان من، ام حبیبہ کے والد ابو سفیان کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے زیادہ وفادار میں نے کسی کو بھی دیکھا نہیں، یعنی ایسا مجھے دنیا میں نظیر نہیں ملتی کہ صحابہ کرام سے بہتر کوئی محبت کرنے والا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ وہ ہے تو صحابہ کرام ہے جو اپنے نبی کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دیتے ہیں اور ایسے محبت کرتے ہیں، اس محبت میں اپنے جان کی بازی بھی نچاور کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ آخری بات، یوم وفات سیدنا امیر معاویہ 22 رجب المرجب سن 60 ہجری کو اس مرد کلندر جو کہ امت کی ماموں ہے، یوم وفات اس کی ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی ہے، ہمارے اور آپ کے آج کل گھروں میں جو قرآن مجید کی موجود ہے، یہ معاویہ کا لکھی ہوئی کتاب ہے، قرآن ہے، کاتب وحی ہے معاویہ۔ حضور پر جو قرآن اترے اس کو لکھنے والے شخص کا نام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 22 رجب المرجب سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کا دن ہے۔ ہم اپنے موجودہ حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اگر
آپ ڈے مناتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح ڈے، اسی طرح آپ علامہ اقبال ڈے مناتے ہیں، اسی طرح آپ کے بہت سارے اور بھی ایسے جن کے لیے آپ ایک ایک دن باقاعدہ سرکاری سطح پر چھٹی کرتے ہیں۔ ہمارا ایک مطالبہ وہ یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے مسلمان حکمرانوں سے، تو خلیفۃ المسلمین خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات 22 رجب المرجب جو کہ ہفتے والے دن کو آ رہے ہیں، تو باقاعدہ سرکاری سطح پر تعطیل ہونی چاہیے، چھٹی ہونی چاہیے، بلکہ پروگرامات ہونی چاہیے، سیمینارز ہونی چاہیے۔ ایک ایک مسلمان کو بتایا جائے کہ جو قرآن آپ تلاوت کر رہے ہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آد کی لکھی ہوئی کتاب قرآن ہے۔ جو قرآن محمد پر اتریں وہ نازل ہوئی، اس قرآن کو لکھنے والے کا نام امیر معاویہ ہے، جس کا آج یوم وفات ہے، تاکہ ہمارے آنے والے جنریشنز کو پتہ چلے معاویہ کون ہے، معاویہ کیا ہے، معاویہ کا رشتہ نبی سے کیا ہے، معاویہ کی بین امت کی ماں ہے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہی باتوں